ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان کی زندگی ایک ایسی داستان ہے جو استنبول کی تنگ گلیوں سے شروع ہو کر جدید ترکی کی تقدیر بدلنے تک محیط ہے۔ اور اس کہانی کا آغاز قاسم پاشا کے اس محلے سے شروع ہوتا ہے جہاں ایک غریب گھرانے میں پیدا ہونے والا لڑکا فٹ بال کا کھلاڑی بننے کا خواب دیکھتا ہے، لیکن قدرت نے اس کے لیے اقتدار کے بڑے میدان سجا رکھے تھے۔ اردوان کی ابتدائی زندگی سخت محنت اور جدوجہد سے عبارت تھی، جہاں انہوں نے اسکول کے اخراجات پورے کرنے کے لیے سڑکوں پر لیمونیڈ اور سیمنٹ تک فروخت کیے، اور یہی وہ وقت تھا جب ان کی شخصیت میں عوام کے دکھ درد کو سمجھنے کا مادہ پیدا ہوا، جس نے آگے چل کر انہیں ترکیہ کا مقبول ترین لیڈر بنا دیا۔ ان کی سیاسی زندگی کا باقاعدہ آغاز نجم الدین اربکان کی زیر قیادت ہوا، جہاں انہوں نے اپنی شعلہ بیانی اور تنظیمی صلاحیتوں سے سب کو حیران کر دیا۔ اور پھر وہ وقت آیا جب 1994 میں وہ استنبول کے میئر منتخب ہوئے تو اس شہر کی کایا ہی پلٹ دی، جو اس وقت کچرے کے ڈھیروں، پانی کی قلت اور آلودگی میں ڈوبا ہوا تھا۔ لیکن اردوان نے محض چند سالوں میں استنبول کو ایک جدید عالمی شہر میں تبدیل کر کے اپنی اہلیت کا لوہا منوایا۔ تاہم ان کا یہ سفر پھولوں کی سیج نہیں تھا، بلکہ ایک نظم پڑھنے کی پاداش میں انہیں قید و بند کی صحبتیں بھی برداشت کرنا پڑی اور سیاست سے تاہیات نااہلی کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ لیکن انہوں نے ہار ماننے کی بجائے جیل کی دیواروں کے پیچھے سے ایک نئی سیاسی سوچ کو جنم دیا، جس کے نتیجے میں جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی یعنی AK پارٹی وجود میں آئی۔ 2002 کے انتخابات میں ان کی پارٹی کی کلین سویپ فتح نے ترکیہ میں دہائیوں سے جاری سیاسی عدم و استحکام کا خاتمہ کر دیا، اور پہلے وزیر اعظم اور پھر صدر کے طور پر ان کا ایسا دور اقتدار شروع ہوا جس نے ترکیہ کو معاشی طور پر یورپ کا بیمار آدمی کہلانے والا درجے سے نکال کر دنیا کی G20 معیشتوں میں لا کھڑا کیا۔ پہلے وزیر اعظم اور پھر صدر کے طور پر ان کا دور اقتدار شروع ہوا جس نے ترکیہ کو معاشی طور پر یورپ کا بیمار آدمی کہنے والا درجے سے نکال کر دنیا کی G20 معیشتوں میں لا کھڑا کیا۔ اردوان کے دور کے بڑے کارناموں میں ترکیہ کی بنیادی ڈھانچے کی انقلابی تبدیلی، ہزاروں کلومیٹر طویل شاہراہوں کی تعمیر، مارمارائی ٹنل جیسے عظیم الشان منصوبے اور دفاعی شعبے میں ترقی کو خود کفیل بنانا شامل ہے۔ خصوصاً ترک ڈرونز کی عالمی سطح پر دھاک نے ترکی کی فوجی طاقت کو نئی بلندیوں تک پہنچا دیا۔ ان کی سیاست کا سب سے بڑا امتحان 15 جولائی 2016 کی وہ رات تھی جب فوج کے ایک دھڑے نے بغاوت کر کے ان کا تختہ الٹنے کی کوشش کی۔ لیکن اردوان کی ایک کال پر جب لاکھوں ترک عوام ٹینکوں کے سامنے لیٹ گئے تو دنیا نے دیکھا کہ ایک لیڈر اور قوم کے درمیان محبت کا رشتہ کتنا مضبوط ہو سکتا ہے۔ انہوں نے ترکیہ کی سیکیورٹی ڈھانچے اور اسلامی شناخت کے درمیان ایک نیا توازن پیدا کیا اور آیا صوفیہ کو دوبارہ مسجد کی حیثیت دے کر عالم اسلام میں اپنی مقبولیت پر مہر ثبت کی۔ حالانکہ ان پر آمریت اور مخالفین کو دبانے کے الزامات بھی لگتے رہے، لیکن ہر الیکشن میں ان کی مسلسل جیت نے یہ ثابت کیا کہ وہ آج بھی ترک عوام کے دلوں کی دھڑکن ہے۔ رجب طیب اردوان کی کہانی محض ایک سیاستدان کی کہانی نہیں، بلکہ ایک ایسے عزم کی داستان ہے جس نے بکھرے ہوئے ترکیہ کو یکجا کر کے اسے عالمی سیاست کا ایک نیا ناگزیر کھلاڑی بنا دیا۔ اور آج وہ ایک ایسے لیڈر کے طور پر ابھرے ہیں جو عالمی فورمز پر مسلم امہ کی آواز بن کر سامنے آتے ہیں، اور جن کا نام تاریخ میں جدید ترکی کے بانی مصطفیٰ کمال اتاتürk کے بعد سب سے زیادہ بااثر شخصیت کے طور پر لکھا جائے گا، کیونکہ انہوں نے نہ صرف ترکیہ کی سرحدوں کی حفاظت کی بلکہ ترک عوام کو ایک نیا وقار اور خود اعتمادی عطا کی جو آنے والی کئی دہائیوں تک ان کی میراث بن کر زندہ رہے گی۔ اگر آپ کو ایسی ویڈیوز پسند ہیں تو ہمیں سبسکرائب کیجئے۔ مزید ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے جناح ڈیجیٹل۔